میرے بھائی یہ جب جناب حسین رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا تو میرے پاس ایک ہمارے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا امام حسین. یہ امام حسین کہنے پہ شاید آپ کو اعتراض نہ ہو، مجھے اعتراض ہے، لیکن پوری بات سمجھ لیں، پوری بات سن لیں میری. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جناب حسین کو امام کہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو امام کیوں نہیں کہتے؟ کیا کبھی آپ نے کہا امام ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ کیا کبھی آپ نے کہا امام فاروق؟ کیا کبھی آپ نے کہا امام عثمان؟ لیکن جناب علی کا نام آتا ہے تو آپ کہتے ہیں امام علی، جناب حسین کا نام آتا ہے آپ کہتے ہیں امام حسین، جناب حسن کا نام آتا ہے آپ کہتے ہیں امام حسن. یہ فرق کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ آپ نہیں جانتے، یہ آپ نہیں جانتے اس کے پیچھے کون سا عقیدہ ہے. اس کے پیچھے وہ عقیدہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خلافت کے حقدار سب سے پہلے جناب علی تھے، اور اس کے بعد جناب حسن، اس کے بعد حسین، اور یہ ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان یہ سب خلافت کے حقدار نہیں تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں امام علی، امام حسن، امام حسین. ابو بکر چونکہ خلافت کے حقدار نہیں ہے، وہاں پہ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے. میرے بھائی دیکھیں، یہاں وہ امام کا مطلب یہ نہیں لے رہے کہ مسجد کا مولوی صاحب. یہاں امام کا مطلب ہے امام وقت، جو حدیثوں میں آتا ہے امام کا لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے امام، پوری قوم کا امام، پیشوا، خلیفہ، حکمران. تو میرے بھائی یہ لفظ اس معنی میں ہے یہاں پہ. اس لیے اگر بولنا ہے تو سب کے ساتھ بولیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جناب حسین سر آنکھوں پہ، ان کا بہت مقام ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے خلافت کا، تو خلافت کے پہلے حقدار کون ہے؟ جناب صدیق، دوسرے نمبر پہ فاروق، تیسرے نمبر پہ جناب عثمان، چوتھے نمبر پہ جناب علی، پانچویں نمبر پہ جناب حسن، اور چھٹے نمبر پہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ترتیب ہے میرے بھائی. تو اس لیے یہ امام کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا کریں. ہم پروپگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے، ہم کر رہے ہیں.